السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام ساتھی خیر و عافیت سے ہوں گے، اور اللہ ماشاء اللہ آج سے ہماری اردو کلاس کا آغاز ہوگا۔ اور جیسے کہ میں نے بتایا تھا، یہ ہندوستانی قاعدہ یہ لے لیجئے گا۔ اگر یہ آپ کو پی ڈی ایف میں مل جائے، کیونکہ ہماری ٹیم کو تو ملا نہیں، اگر مل جاتا تو اس کو ہم گروپ پر ڈال دیتے، لیکن نہیں ملا۔ آپ ڈھونڈ لیں، اگر آپ کو پی ڈی ایف مل جائے تو ٹھیک، وگرنہ اپنے قریب میں کوئی کتب خانہ دیکھیں جہاں پر دینی کتابیں ملتی ہوں، وہاں سے اس کو خرید کر کے لے آئیں، اور باقاعدہ ہم اپنی اردو کلاس کا آج سے آغاز کرتے ہیں۔ اور ہماری اردو جو کلاس ہوگی یہ 5-7 منٹ سے زیادہ کی نہیں ہوگی، 7 منٹ بھی میں نے زیادہ کی دیا، مشکل سے 5 منٹ ہوگی۔ اس کو سمجھنا نہایت آسان ہے، اس کے سارے الفاظ وہی ہوتے ہیں جو قرآن مجید کے اندر ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں، لہٰذا اس کا پڑھنا، اس کا سمجھنا نہایت آسان ہے۔ آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے اردو زبان کو پڑھ بھی رکھا ہوگا، ویسے بھی ہماری زبان ہے، ہم اسی کے اندر جو ہے بات چیت کرتے ہیں، بول چال کرتے ہیں، تو لہٰذا اس وجہ سے بھی اس کو پڑھنا ہمارے لیے اور زیادہ آسان ہے۔ چلیے، زیادہ وقت کو ضائع نہ کرتے ہوئے اب انشاءاللہ باقاعدگی کے ساتھ میں شروعات کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح ربی زدنی علما۔ آپ حضرات تبرک کے لیے، برکت کے لیے اس دعا کو جو میں نے ابھی پڑھی ہے 3 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ بہرحال میں آپ لوگوں سے درخواست کرتا ہوں، جن لوگوں کے پاس یہ قاعدہ ہے، اس قاعدے کا آخری پیج کھولیں۔ دیکھیں، یہ شروع اس طرف سے ہوتا ہے، یہاں سے شروع ہوتا ہے دائیں ہاتھ کی جانب سے، لیکن ہم اس کو یہاں سے شروع کریں گے، آخری پیج سے، کیونکہ حروف تہجی جو ہے نا، یہ آخر میں ہی دیے ہوئے ہیں مصنف نے، پہلے دینے کے بجائے۔ اس کی وجہ کیا ہے، یہ پڑھتے پڑھتے آپ کو بعد میں پتہ چلے گی۔ فی الحال حروف تہجی کس کو کہتے ہیں؟ حروف تہجی جیسے الفابیٹس ہوتے ہیں نا، اے بی سی ڈی کے، انگلش کے اے بی سی ڈی الفابیٹس ہوتے ہیں، اسی طریقے سے کا کھا گا یہ ہندی کے ہوتے ہیں، اسی طریقے سے یہ جو الفاظ ہیں نا، الف بے پے تے ٹے، یہ حروف تہجی ہیں، اسی کے اندر ساری اردو ہے، الفاظ اسی سے بنتے ہیں، تو لہٰذا ہم پہلے اسی کو پڑھتے ہیں۔ چلیں، میں آرام سے اطمینان سے ایک ایک کر کے سارے الفاظوں کے نام لیتا ہوں، آپ ان کو سمجھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف، یہ تو ہم سب جانتے ہیں، قرآن کے اندر بھی ہے الف۔ بے، دیکھیں آپ اس کو با بھی پڑھ سکتے ہیں، بے بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اردو کے اندر یہ بے ہوتا ہے اصل میں، تو آپ بے پڑھیں تو زیادہ اچھا ہے، اگر کوئی با پڑھتا ہے تو کوئی بات نہیں، وہ بھی ٹھیک ہے۔ الف بے پے، اس کے بعد تے، تا بھی پڑھ سکتے ہیں، الف با پا تا ٹا، ٹا یا ٹے جو مرضی ٹھیک لگے، سے، آگے چلیں، جیم چے، ہے خے، دال ڈال ذال، رے رے زے زے، دونوں کی آواز ایک جیسی ہے، زے زے، سین شین صاد غاد، توئے زوئے، عین غین، فا قاف کاف گاف، لام میم نون، واو ہا ہا۔ یہ ایک ہی لفظ ہے، 2 مرتبہ بدل بدل کر لکھا ہے، کیونکہ کبھی یہ اس طرح بھی لکھا جاتا ہے، کبھی اس طرح بھی لکھا جاتا ہے، ایک ہی ہے، ہا ہا۔ یہ ہے حمزہ۔ دیکھیں یہاں پر اردو کے اندر حمزہ لکھنے کا اسٹائل دیکھ لیں کس طریقے سے، اردو میں حمزہ ایسے لکھا جاتا ہے، پھر اس کے بعد آتا ہے یا، یا ایک ہی لفظ ہے، 2 طریقے سے لکھا جاتا ہے، اس طرح بھی لکھا جاتا ہے، اس طرح بھی لکھا جاتا ہے۔ مکتب کے بچوں کو سمجھانے کے لیے پڑھا دیا جاتا ہے چھوٹی یا بڑی یا، تو اگر اس طرح سے سمجھ میں آتا ہے تو اس طرح پڑھ لیں، یا اس طرح پڑھ لیں، چھوٹی یا بڑی یا کر کے پڑھتے ہیں، اس طرح پڑھ لیں۔ میں ایک مرتبہ سارے الفاظ دوبارہ بتا دیتا ہوں، پھر اس کے بعد ایک اصولی بات بتاؤں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف با پا تا ٹا سا، جیم چا ہا خا، دال ڈال ذال را را
زا زا، سین شین، صاد ضاد، توئے زوئے، عین غین، فا قوف کاف گاف، لام میم نون، واو ہا حمزہ یا پھر یوں کہ نہیں چھوٹی یا بڑی یا. ٹھیک ہے. اب ایک بات سمجھیں، یہ الفاظ اگر آپ کو، بہت سارے لوگ ہو سکتا ہے جو پہلی مرتبہ اردو دیکھ رہے ہوں، تو اگر یہ سارے الفاظ آپ کو ایک سبق میں یاد نہ ہوں تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ پہلے پہلی لائن کے سارے الفاظ دیکھ لیں، صرف پہلی لائن پڑھیں، ان کے نام یاد کر لیں، الف با پا تا ٹا سا، صرف ان کے نام یاد کر لیں. پھر جب یہ پکا ہو جائے پھر آگے بڑھیں، پھر دوسری لائن دیکھ لیں، پھر یہ پکا ہو جائے پھر آگے بڑھیں. اس طریقے سے آپ اس ایک سبق کو چاہیں تو 6-7 دنوں میں بھی پورا کر لیں. کوئی جلدی نہیں ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے، آپ اطمینان سے پورا کریں. اس کے علاوہ آپ ان الفاظ کو لکھ بھی لیجئے، سنگل لائن والی ایک کاپی بنا لیجئے، اس پر سب سے اوپر اس لائن کو لکھ لیجئے، پھر اس کے نیچے اتاریے ایک لائن چھوڑ کے، الف کو پھر نیچے تک اتاریے، بے کو پھر نیچے تک اتاریے. اس طریقے سے آپ کی ریڈنگ کے ساتھ ساتھ رائٹنگ بھی بنے گی. جب آپ نے ایک لائن کر لی پھر دوسرے پیج پر دوسری لائن اس طریقے سے بنائیے، اس کو بھی اچھی طریقے سے ایسے ہی اتاریے، تو انشاءاللہ رائٹنگ بھی بنتی رہے گی. اگر آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو انشاءاللہ عز و جل میں ایک مرتبہ کاپی پر لکھ کر دکھا دوں گا کہ کس طریقے سے لکھنا ہے. ایک بات اور سمجھنے کی ہے، وہ یہ کہ دیکھیں بہت سے الفاظ جو ہیں وہ ایک جیسی شکل کے ہیں، با پا تا ٹا سا، یہ ایک جیسی شکل کے سارے الفاظ ہیں. فرق کس چیز کا؟ ان کے نقطوں کا. کسی میں نقطے کم ہیں، کسی میں زیادہ ہیں، کسی میں نقطے نیچے ہیں، کسی میں اوپر ہیں. بس ان کے نقطوں سے ان کی شناخت ہوگی. دوسرا دیکھ لیں، جیم چے ہے خے، یہ بھی چاروں ایک طرح سے ہیں، ان کے بھی نقطوں میں فرق ہے. کسی میں ایک نقطہ ہے، کسی میں 3 نقطے ہیں، کسی میں ہے ہی نہیں، کسی کا نقطہ نیچے ہے، کسی کا اوپر ہے. ٹھیک ہے. البتہ الفاظ کو اور زیادہ آسان کرنے کے لیے میں کل ایک اور طریقے سے یہ پورے الفاظ پڑھاؤں گا، الف سے لے کے یا تک. ان کا نام سمجھ لیجیے، حروف تہجی. کیا نام ہے ان کا؟ حروف تہجی. یہ ہندوستانی قاعدے کے سب سے آخر میں لکھے گئے ہیں. ان کو اسی طریقے سے پڑھا جائے گا جیسے ہم ABCD کے اندر پڑھتے ہیں نا، A فار ایپل، B فار بال. کل ہم اس طریقے سے پڑھیں گے انشاءاللہ، الف سے انگور، با سے بندوق. ٹھیک ہے نا، اس طریقے سے پڑھیں گے انشاءاللہ، تو اور اچھی طریقے سے یہ انشاءاللہ ہماری سمجھ میں آ جائے گا. آج کی کلاس یہیں تک رکھتے ہیں. اللہ پاک ہمارے لیے اردو زبان کا پڑھنا سمجھنا آسان فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.